تو اپنے آپ کو دو بیماریوں سے بچانا. ایک سکرت الجہل کہ اللہ کے اوامر کے علم سے تم ناواقف ہوتے چلے جاؤ اور وہ نشہ تم پر طاری ہو جائے. جیسے دنیاوی نشہ، اس میں انسان کی عقل چلی جاتی ہے اور اس میں جو ہے نادان انسان بن جاتا ہے. تو جہالت کے نشے سے اور سکرت و حب العیش اور دنیا کی محبت کے نشے سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، اگر دنیا کی محبت آ گئی. دنیا کی محبت کس لیے آ گئی کہ دنیا سامنے جو اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا یقین آ گیا. جس کا یقین ہوگا اسی سے محبت ہوگی. اور جب دنیا کی محبت، دنیا کا یقین ہوگا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وقت دینا پڑے گا. اور جب وقت دینا پڑے گا تو اللہ کی ذات پر یقین کی کمی اور اللہ کے احکام ان پر یقین کی کمی. اور جب ان پر یقین کی کمی ہوگی تو اللہ کے اعمال کی تاثیر ختم ہو جائے گی. پھر یہ یقین ایسے طاقت والا نہیں ہوگا جس سے اللہ کی مدد کرے. پھر نمازیں ایسی بودی اور سرسری بن جائیں گی کہ جس سے انسان کی زندگی جو ہے پاکیزہ بن جائے. نمازیں ایسی نہیں رہیں گی. پھر یہ روزے جس سے تقوی حاصل ہو وہ روزے میں وہ تاثیر نہیں رہے گی. پھر حج جس سے غنا حاصل ہو اور انسان گناہوں سے پاک ہو جائے وہ تاثیر ختم ہو جائے گی. تو یقین کے بگڑنے سے اعمال کی تاثیر ختم. تو اس لیے بھائی بنیادی چیز اس یقین کو درست کرنا ہے. اللہ کی ذات پر یقین، احکام پر یقین، تو نمازیں جاندار ہوں گی. نمازیں انسان کی زندگی کو اللہ کا ہر ایک حکم، جی ہاں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو اللہ کا ایسا حکم ہے کہ سارے اعضاء کو تھوڑی دیر کے لیے انسان اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور وضو کر کے کیسے گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے اور اپنے گھر سے چلتے ہوئے کیسے ہر قدم پر اس کے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے، درجے کو بلند کیا جاتا ہے اور نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے. اور کہا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والے ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دو. اور پھر یہ مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک دماغ اور دل اور روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. جب اس نے نماز میں ہم تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا سیکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بھی یہ جائے گا اس کی آنکھ کا استعمال درست ہوگا اور جس مجلس میں بیٹھے گا اس کی زبان کا جو ہے وہ استعمال درست ہوگا اور جو ہے یہ میٹنگوں میں بیٹھے گا اس کے ذہن کا استعمال درست ہوگا. یہ نماز پاکیزہ بنا دیتی. اگر ہماری ان چیزوں میں بگاڑ ہے تو ہم خیر منائیں اپنی نمازوں کی کہ قیامت میں جو پیش ہوگی ہمارے نماز کی کیا قیمت لگے گی. کھوٹا پیسہ اگر آپ جا کر دو تو یہ جرم ہے اور آپ کو جیل پہنچا سکتا ہے. نقلی نوٹ کہاں سے لائے؟ یہ کھوٹا پیسہ کس نے دیا؟ اور بھائی کھوٹے اعمال اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ زندگی کا وقت ہے اپنے دل کو یقین کو بنانے کی، نمازوں کو بنانے کا. نماز درست ہوگی تو سارے اعمال. جب یقین کمزور ہوگا دنیا کی محبت کی وجہ سے اور وقت ہم دنیا کی میں لگانا شروع کریں گے تو اعمال کی تاثیر ختم ہوتی چلی جائے گی. نمازیں ہوں گی لیکن نماز کی تاثیر ہوگی. روزے ہوں گے، روزوں کی تاثیر نہیں ہوگی. رمضان اللہ کا ایک حکم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی انسان آزاد نہیں ہے. پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ. عام حالت میں پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ. کہ حرام مال سے جو اور حرام کھانا اور حرام لباس تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور حرام کھانے سے تو جسم میں خون کے قطرے بنیں گے اور تمہارے جسم کا جس کے نشو نما ہوگی تو جہنم کی بھٹی کے علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اس لیے بھائی کھانا بھی پاکیزہ اور جو ہے کپڑے بھی پاکیزہ، ہر چیز پاکیزہ. یہ اللہ کے احکام ہے. اس لیے روزہ کہ روزے کا حکم دیا گیا، اب اپنے کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والوں روزہ تم پر بھی فرض کیا گیا اور یہ صرف تم پر نہیں فرض کیا گیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا. انبیاء بھی روزے رکھتے تھے، امتیں بھی روزے رکھتی تھیں اور تمہیں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا. اور رمضان اس میں کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اس لیے بھائی رمضان یہاں انسان
رمضان کا روزہ مہینہ گزرے، روزے رکھے، تراویح سنے اور وہاں اگلے سال کی زندگی تقوی والی ہو جائے۔ لیکن جب دنیا کی محبت ہوگی، یقین کمزور ہوں گے اور دنیا کے کاموں میں لگیں گے تو روزہ بھی اپنی تاثیر چھوڑ دے گا، روزہ بھی اپنی تاثیر چھوڑ دے گا۔ حج کیا ہوا ہوگا لیکن زندگی نہیں بدلے گی۔ پہلے کہتے تھے یہ حاجی صاحب ہے، کیا مطلب؟ یہ تو پاک صاف ہو کر آئے ہیں اور نئی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اخلاق اور ان کا کردار اور ان کی عبادت اور ان کا جہاں دین پر چلنا یہ مثالی کہ یہاں حاجی صاحب۔ تو بنیاد یقین کمزور ہوگا تو اعمال کی تاثیر ختم۔ یہ روزے اللہ نے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، کہ جب تم نے اپنا کھانا اور اپنا گھر ہوتے ہوئے کھانے کو آگے پیچھے کیا تو اب اللہ کے حکم کو ماننا تمہارے لیے آسان۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا دین دیا ہے جو احکام کا مجموعہ ہے۔ جیسے جسم کے میں روح ہوتے ہوئے سارا نظام چلتا ہے،